السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ہماری آج السلام۔ کی اس اسٹریم کا موضوع ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مناقب اور فضائل اور الزامات کا جائزہ۔ تو تھوڑے سے فضائل ہو جائیں اور پھر الزامات کی طرف مختصراً چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اگر بیان کرنا ہو تو اتنی سی بات کافی ہے کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور جب ہم صحابی بولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، صحابی بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، یہ جب ہم صحابی بولتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پانا، آپ کا ساتھ پانا، آپ سے ہم کلام ہونا، آپ سے بات کرنا، آپ کی دعا لینا، آپ کو دیکھنا، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بذات خود ایک اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کے پاس کوئی فضیلت معلوم الفاظ میں نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک انسان کسی کے ساتھ فوٹو کھنچوا لیتا ہے، کسی کے ساتھ اس کو ایک دسترخوان پہ بیٹھنے مل جاتا ہے تو سیلفیاں لینے لگتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی مشہور آدمی ہے، کوئی اہم آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک فوٹو لینا شرف سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے ملنے کا حوالے لوگ دیتے ہیں۔ کمال ہے کہ وہی انسان اور اسی قماش کے انسان رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بہت بدبختی کی بات ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز، اور اسی پہ بات ختم کی جا سکتی ہے فضیلت کے لیے، کہ صحابی ہیں، صحبت آپ کی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق خاص آپ کو تھا، بھی رشتہ تھا۔ ان کی بہن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ کے برادر نسبتی ہیں، اس حوالے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے جانے کے مواقع زیادہ ہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں۔ تو ایک رشتہ بھی ہے، ایک تعلق صحابیت کا ہے، صحابیت کے ساتھ ساتھ رشتے کا بھی تعلق ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات پر توجہ دی ہے، آپ کے فرامین یاد رکھیں، روایتیں کی ہیں۔ یعنی فضائل میں ایک باب یہ بھی ہے روایتوں کا بھی۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس روایت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صاحب فضیلت نہیں ہے، اس کی فضیلت کے کچھ اور بھی ابواب ہوتے ہیں، لیکن روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا وجہ فضائل میں سے ایک ہے۔ اور کوئی 163 روایات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ پھر آپ کی فضیلت کا ایک حوالہ یہ ہے جو بہت مشہور ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت وحی کے مسئلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا۔ یہاں پہ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان کو لکھنا آتا تھا تو اس لیے ان کو لکھنا دے دیا، اس میں کیا فضیلت؟ بھائی وہ تو ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جس کے پاس بہادری ہے اس کو جھنڈا دے دیا ہے، جس کو لکھنا آتا ہے اس کو لکھنے کا کام دے دیا ہے، جس کے پاس تدبر ہے اس کو امارت دے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام تو صلاحیتوں کے حساب سے دیا ہے، لیکن فضیلت کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول نے دیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا، اور کتابت وحی کے علاوہ یعنی قرآن لکھنے کے علاوہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آپ کاتب تھے، اور خاندان سے آپ کے تھے، قریش کے تھے۔ یہ جب بیان کیا جاتا ہے نا، جتنے لوگ بنو امیہ بولتے ہیں، ایک بار قریش بول دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے تھے، بنو امیہ بولنے سے عام سامع پر اور عام قاری پر سننے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید بنو امیہ کوئی دوسرا دھارا ہے اور بنو ہاشم کوئی دوسرا دھارا ہے، ایسا ایک احساس جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں ایک ہیں، وہ قریش سے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قریشی کے ہیں۔ پھر 64 لاکھ مربع میل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت عطا کی،
کوئی 19 سال تقریباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امن و امان کے ساتھ حکومت چلاتے رہے. یہاں لوگ 5 سال تک چلانا مشکل ہو جاتا ہے. امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پورے امن و امان کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک حکومت کی، اور ایک بڑے رقبے میں اور فتوحات کا ایک سلسلہ. آپ کو جنت کی بشارت روایتوں کے بموچی. فقہائے صحابہ میں سے تھے، مجتہدین صحابہ میں سے تھے. یہ فضیلت ہے. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح مکہ کے بعد تمام جنگوں میں شریک رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فضیلت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دی. یہ فضیلت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، منقبت ہے آپ کی. لیکن ناقدین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بہت عجیب ہے. بالعموم ناقدین صحابہ کا، اور بالخصوص ناقدین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کیا ہے؟ ناقدین کا مسئلہ یہ ہے، جو نقد کرتے ہیں یا جو سب و شتم کرتے ہیں یا جو گالی دیتے ہیں صحابہ کو، تمام یا کچھ یا بعض یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ جب خود کو انسان کہتے ہیں تو خود کو انسان کہتے وقت اسپیس دیتے ہیں کہ بھئی انسان ہوں اس لیے غلطی ہو گئی، سو ہم انسان ہیں اس لیے ہماری غلطی نظر انداز کی جائے، اس کو مجلسوں کا موضوع نہ بنایا جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کا اشتہار نہ کیا جائے، اس کا پروپیگنڈا نہ ہو، اس کو بیان نہ کیا جائے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے ٹھیک ہے، کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، لیکن یہ کہ اس کو بیان کرنا، اس کو مجلسوں کا موضوع بنانا ہم نہیں پسند کرتے، اور حوالہ یہ دیتے ہیں ہم کہ بھئی انسان ہے، غلطی ہو گئی، تو اب اس غلطی ہونے کی وجہ سے ایسا نہ کیا جائے کہ اس کو موضوع بنا دیا جائے. یہ اپنے لیے ہے، اپنے بزرگوں کے لیے ہے. لیکن جب یہی لوگ صحابہ کو انسان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صحابہ کیا انسان تھے کہ نہیں تھے، تو یہاں انسان اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی ساری گندگی ہے ان کے دل کی اور ان کے دماغ کی صحابہ کے سر پہ لا کے ڈال دیں، کیونکہ انسان بول دیا ہے. اب انسان ہے تو کیا غلطی ممکن نہیں؟ جی غلطی ممکن ہے. تو غلطی ممکن ہے تو پھر یہ اور یہ اور یہ اور یہ، پھر جتنی دل کی گندگی ہے اس کو غلطیوں کی صورت میں دے کر کے صحابہ کے سروں پہ ڈالتے ہیں. یہ ناقدین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نقد کرنے والے اختیار کرتے ہیں. کتنی منافقانہ پالیسی ہے یہ. دوسرا مسئلہ جو ہے ناقدین صحابہ کا اور ناقدین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ یہ ہے کہ جب اپنے نفس کا معاملہ ہوتا ہے، اپنا مسئلہ ہوتا ہے، تو پروپیگنڈا مشینری کا حوالہ دیں گے، پیڈ نیوز کی بات کہیں گے، اور یہ سب حوالے دے کر کے خود کو محفوظ بنائیں گے کہ بھئی دیکھیے پروپیگنڈا ہے، دیکھیے صاحب یہ پیڈ نیوز ہے، دیکھیے صاحب یہ افواہ ہے. یہ ساری باتیں کہہ کر کے اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو محفوظ کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آتا ہے، اور بطور خاص جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ آتا ہے، تو تاریخ جو حقیقت میں عہد قدیم کا ایک نیوز سسٹم تھا، عہد قدیم کا اخبار کہہ لیجیے آپ، عہد قدیم کا نیوز سسٹم کہہ لیجیے تاریخ کو، تو تاریخ کا نام لے کر کے سارا کچرا ان کے آنگن میں ڈال دیتے ہیں. بھئی جب اپنی ذات ہے تو کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے، اپنی ذات ہے تو کہتے ہیں پیڈ نیوز ہے، اپنی ذات ہے تو کہتے ہیں افواہ ہے، اپنی ذات ہے تو کہتے ہیں سازش ہے. لیکن جب صحابہ کا مسئلہ آتا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں تاریخ ہے. سوال یہ ہے تاریخ میں اور آج کے اخبار میں فرق کیا ہے؟ جس طریقے سے اخبارات میں اور جو نیوز نشر ہوتی ہے، خبریں نشر ہوتی ہیں، ان میں تحقیق کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے تاریخ میں بھی تحقیق کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ پروپیگنڈا کر کے بات کو گھماتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ ان کا ہے. تیسرا مسئلہ ناقدین صحابہ کا بطور خاص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد کرنے والوں کا یہ ہے کہ جب اپنے بزرگوں کا مسئلہ آتا ہے تو مجموعی سیرت کا حوالہ دیں گے، ان کے اخلاق اور کردار کے دیگر پہلوؤں کا حوالہ دیں گے. کوئی کمزوری اگر ہے کسی پہلو سے، گفتگو میں کوئی کمزوری ہے، زبان میں کوئی کمزوری ہے، عادات میں کوئی کمزور پہلو ہے، اور جب وہ پہلو بیان میں آتا ہے، جب ان کی شخصیت کا کوئی اگر ناقص یا خراب گوشہ ہے اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے،
تو اس کے لیے حوالہ ان کے دیگر اخلاق اور دیگر عادات اور دیگر فضائل کا دیتے ہیں کہ صاحب لکھتے بہت اچھا ہیں، صاحب بولتے بہت اچھا ہیں، صاحب نماز روزہ بہت اچھا ہے، صاحب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جو اخلاق کے دیگر مثبت پہلو ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی مجموعی سیرت کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی زندگی کا ایک پہلو ہے، کمزور ہے، لیکن آپ ان کے دیگر اخلاق اور فضائل اور ان کے کارنامے دیکھیے، مجموعی سیرت دیکھیے۔ یہاں یہ حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ حوالہ دے کر کے ان کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے تو تحقیق کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ بھی دیکھیے یہ اچھے آدمی ہیں، ان کے خلاف اگر ایسی بات آئی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اصل بات کیا ہے۔ ان کے خلاف اگر ایسی بات کہی گئی ہے تو پتہ لگانا چاہیے کہ کہیں پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے۔ یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ جب آتا ہے یا اپنی ذات کا جب مسئلہ آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا مسئلہ اگر آ رہا ہے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی کلپ آئے گی، میں دکھاؤں گا اس میں کہ کس طرح سے بدزبانی کی جا رہی ہے، اور وہ بھی تاریخ کے کچرے دان سے، کوڑے دان سے جو بھی ضعیف موضوع چیزیں ہیں اٹھا کر کے پیش کی جا رہی ہیں۔ کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں بھی کچھ سڑی گلی چیز مل جائے، پیش کر دو۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے صحابہ، بالخصوص امیر معاویہ کے ناقدین کا۔ ایک آخری پہلو، ورنہ بات تو لمبی ہو جائے گی، کہ اپنے بزرگوں کا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو کوئی حرف غلط بھی ہو، ان کی شان گھٹ جاتی ہے۔ اپنی ذات آئی، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو تو محسوس یہ ہوتا ہے ہماری گستاخی ہو گئی ہے، ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، ہماری شان میں کمی کی جا رہی ہے، یا اپنے بزرگوں کا مسئلہ ہو۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، وغیرہ وغیرہ اصحاب رسول، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، بہت سارے اصحاب کرام ہیں، ان کے خلاف حرف غلط نہیں، جملے نہیں، عبارتیں نہیں، صفحات نہیں، کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، کتابیں، تقریریں کر دی جاتی ہیں، اور رضی اللہ عنہ بول کر کے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا پھر ان کی شان پہ۔ اپنے بزرگوں کی شان میں فرق پڑ جائے گا، اپنی شان میں فرق پڑ جائے گا، لیکن صحابہ کرام کے خلاف پوری کتاب لکھ دیجیے آپ، تو ان کی بزرگی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ناقدین صحابہ کا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نقد کرنے والوں کا، جس سے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انما الاسلام قدار لها باب، کہ اسلام ایک گھر کی طرح ہے جس کا کوئی ایک دروازہ ہو۔ فباب الاسلام الصحابۃ، تو اسلام کا دروازہ صحابہ ہیں۔ بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات ہے۔ فباب الاسلام الصحابۃ، اسلام کا دروازہ صحابہ ہیں۔ فمن آذ الصحابہ، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، صحابہ پر نقد کیا، صحابہ کو سب و شتم کیا، انما اراد الاسلام، تو یقیناً اس کا ارادہ صحابہ پر سب و شتم کا نہیں ہے، اسلام کی شبیہ بگاڑنے کا ارادہ ہے۔ کمن نقر الباب، جس طرح دروازہ کھٹکھٹانے والا انما یرید دخول الدار، گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ فمن اراد معاویہ، تو جس نے امیر معاویہ کا ارادہ کیا، فانما اراد الصحابہ، اس نے صحابہ کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ کوئی ایک مثال نہیں بتا سکتے، شاذ ہو جائے گا بتاتے کہ کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ کر کے چند، بہت سارے، بہت مزید یا سارے صحابہ تک نہ پہنچا ہو۔ آپ ایسی مثالیں نہیں دے سکتے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اسٹریم ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی؟ وہ اس لیے کہ فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، جس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کیا، اس کا ارادہ پھر صحابہ ہیں۔ ساری چوٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔
آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.